بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا خاتم الأنبياء ومسجدي خاتم أنبياء المساجد وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الرسالة والنبوة قد انقطعت فلا رسول بعدي ولا نبي أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، میرے غیور نوجوان ساتھیوں، اس سے پہلے ہفتہ بات اس پر چل رہی تھی کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آخری نبی اور پیغمبر، رسالت اور نبوت کا سلسلہ آہستہ آہستہ چلتا رہا اور ترقی کی طرف بڑھتا رہا، یہاں تک کہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم پر پہنچ کر کے جتنے مدارج، منازل، مراتب تھے سب پورے ہو گئے۔ اب اس میں کوئی کور کسر باقی نہیں رہ گئی ہے، کسی قسم کی کوئی ضرورت نہیں رہ گئی ہے۔ اس لیے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم پر انبیاء کا سلسلہ بند کر دیا گیا اور ختم کر دیا گیا۔ یہ ہمارا بنیادی عقیدہ ہے اور ہر ایک مسلمان کا بنیادی عقیدہ ہے۔ اس عقیدے میں کوئی کمپرومائز نہیں، کوئی سمجھوتا نہیں، حتیٰ کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی نے یہاں تک فرمایا کہ اگر کوئی دعوی نبوت کرے اور کوئی شخص یہ کہے کہ اپنے دلائل بیان کرو، ثبوت پیش کرو، ہم سنتے ہیں، تو ایسا کہنے والا بھی کافر ہے، کیونکہ آپ کہیں نہ کہیں شک کا شکار ہیں، جس کی وجہ سے آپ اس کے دلائل سننے کے لیے تیار ہیں۔ جب قرآن و حدیث کی روشنی میں صحابہ کرام سے لے کر کے آج تک اس بات پر اتفاق اور اجماع ہے، تمام امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے علماء اور مجتہدین سب متفق ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبیوں کا سلسلہ ختم کر دیا گیا ہے اور کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا ہے، تو پھر کسی سے یہ مطالبہ کرنا کہ آپ اپنی نبوت کی دلیل پیش کیجیے، آپ اپنا ثبوت پیش کیجیے، تو اس کا کیا مطلب نکلا؟ یہی کہ ہم بھی شک میں نعوذ باللہ پڑے ہوئے ہیں، ہم شک میں ہیں، اس لیے آپ سے نبوت کی دلیل مانگ رہے ہیں اور آپ کو سننا چاہتے ہیں۔ نہ سمجھ میں آ رہا ہو تو ایک بہت ہی موٹی سی مثال دے کر کے اس کے سمجھا دوں۔ آپ کی عمر، ہماری عمر، کسی کی 40 سال، کسی کی 50 سال، کسی کی 60 سال ہو چکی ہے۔ ہمارے بھی لڑکے ہیں، ہمیں پتہ ہے ہمارے والد کون ہیں، والدہ کون ہیں۔ آپ کو بھی معلوم ہے کہ آپ کے والد کون ہیں یا کون تھے، والدہ کون تھی یا کون ہیں۔ یہ سب باتیں ظاہر ہے کہ چڑھتے ہوئے سورج سے زیادہ یقین کے ساتھ معلوم ہوتی ہیں۔ اگر کسی کو اماں ابا ہی میں شک ہو تو پھر بڑا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا۔ تو یہ تو کوئی شک والی چیز ہی نہیں ہے۔ لیکن ایک شخص آتا ہے، آپ کی عمر جب 50 سال ہو جاتی ہے، آپ خود صاحب اولاد ہو جاتے ہیں اور آپ کے والد دادا بن چکے ہوتے ہیں، تو آ کر کے وہ آپ سے کہے
کہ ہم آپ کے ابا ہیں، آپ ہماری تھوڑی سی بات سن لیجئے، تو آپ کہیں ہاں ہاں اپنے دلائل پیش کیجیے، ہم تھوڑا سا آپ کی دلیل سنیں، دیکھیں آپ ہمارے ابا ہیں کہ نہیں ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اپنے نطفے میں پہلے ہی سے شک تھا، آپ پہلے ہی سے شک کا شکار تھے، جس کی وجہ سے سامنے والے کو آپ سننے کے لیے تیار ہیں، ورنہ آپ ایک ڈنڈا اٹھاتے اور ایک لاٹھی لیتے اور اس کا سر پھوڑ دیتے اور دوڑا لیتے، اسے رکنے کا چانس ہی نہ دیتے، لیکن آپ اسے سننے کے لیے تیار ہو گئے ہیں۔ اس کا مطلب کیا بنتا ہے، یا ہم سننے کے لیے تیار ہو جائیں نعوذ باللہ، تو اس کا مطلب کیا بنتا ہے کہ ابھی تک ہم شک میں پڑے ہوئے تھے، ہم کو یقین ہی نہیں تھا کہ ہمارے ابا کون ہیں یا اماں کون ہیں، ابھی تک ہم اس میں شک اور تردد اور تشدد کا شکار تھے۔ تو یہ کبھی نہیں ہو سکتا ہے، کوئی انسان اس کو گوارا نہیں کر سکتا ہے، وہی گوارا کرے گا جو شک میں پڑا ہو، وہی گوارا کرے گا جس کا دماغ چل چکا ہو۔ یہی حال آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخر النبیین ہیں، آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، نبیوں کا سلسلہ آپ پر ختم کر دیا گیا ہے، اب کوئی دوسرا نبی نہیں آ سکتا ہے۔ دلائل بہت ہی واضح ہیں، ثبوت بہت ہی صاف ستھرے ہیں، ایویڈنس ایک دم سب کے سامنے کھلے رکھے ہوئے ہیں اور وہ بیان کیے گئے ہیں۔ 100 سے زیادہ آیتیں ہیں جس میں یہ بتلایا گیا ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر اور رسول ہیں۔ جیسے اس آیت میں یہ اعلان کر دیا گیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، جیسے یہ بتلایا گیا کہ یہ دین آخری دین ہے، اور جیسے یہ بتلایا گیا کہ یہ دین کامل اور مکمل ہے، جیسے یہ بتلایا گیا کہ اس دین میں کہیں کوئی رکھنا اور کوئی خرابی نہیں ہے، جیسے یہ بتلایا گیا یہ دین قیامت تک کے انسانوں کی رہنمائی کے لیے ہے، جیسے یہ صاف کر دیا گیا کہ اس دین کے اندر کوئی کمی باقی نہیں رہ گئی ہے، ایسے یہ بھی صاف ہو چکا ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر اور نبی ہیں، اور سینکڑوں آیات اور ہزاروں حدیثیں یہ بتلاتی اور دلالت کرتی ہیں کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر اور نبی ہیں۔ اب کسی کی اس میں کوئی بات نہیں سنی جانے والی ہے، یہ بالکل اجماعی عقیدہ ہے، صحابہ کرام سے لے کر کے اب تک یہ چلا رہا ہے، صبح قیامت تک چلتا رہے گا، اور جس نے بھی دعوی نبوت کیا اس کا کام تمام کیا گیا۔ مسلمہ کذاب نے پہلے سر اٹھایا، صدیق اکبر کے دور میں اس کے سر کو کچلا گیا اور اس کا کام تمام کیا گیا، اور امت کو یہ پیغام دے دیا گیا کہ آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس پر اگر کوئی ڈاکہ ڈالتا ہے، اگر کوئی رہزنی کرنا چاہتا ہے، اگر کوئی چور دروازے سے آنا چاہتا ہے، کہیں سے اسے گھسنے کی اجازت نہیں دی جائے گی، اس کا سر پھوڑ کر کے کام تمام کر دیا جائے گا۔ اگر بس چلے گا، اور نہیں بس چلے گا تو کم سے کم دنیا کو یہ بتایا جائے گا اور یہ سمجھایا جائے گا کہ یہ شخص غلط بول رہا ہے، میرے نبی کی نبوت پر سارے انبیاء کی نبوت آ کر کے مکمل ہو چکی ہے، اور یہ مسئلہ اتنا اتفاقی تھا کہ اسے بہت چھیڑنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی تھی، لیکن مرزا غلام احمد قادیانی نے آ کر کے اس کو ایک نیا رنگ دیا، ایک نئی بحث دی، اور نئے طریقے سے اس میں نہ معلوم کتنے نمک مرچیں لگائے، اور نئی نئی طرح کی بحثیں اس نے چھیڑی، نئے نئے مضامین اس نے شائع کیے، لوگوں کے دل و دماغ کو کیپچر کرنا شروع کیا، اور ان انداز سے بات کرنی شروع کی کہ بہت سے لوگ اس سے متاثر ہونے لگے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ لوگ اس کے حفاظت اور بکواس میں آ کر کے گمراہی کا شکار ہونے لگے، اور کسی نہ کسی درجے میں اس کی نبوت کو قبول کرنے لگے، جس کی وجہ سے پھر علماء کرام نے بیڑا اٹھایا اور یہ بتلانے کی کوشش کی، یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ کسی بھی درجہ میں نبوت کی کوئی بھی شک باقی نہیں رہ گئی ہے۔ اگر کسی بھی اعتبار سے کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہم نبی ہیں تو اسے ماننے کی کوئی چانس نہیں ہے، بلکہ اسے مارنے کے لیے چڑھ دوڑنا ضروری ہے۔ جیسے کسی درجے میں کوئی آ کر کے آپ سے یہ کہے کہ نعوذ باللہ ہم آپ کے باپ ہیں، فلاں آپ کا باپ نہیں ہے جو 40 سال سے جس کو آپ جانتے ہیں، تو ہم سننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، ہم اسے پیٹنے اور مارنے کے لیے دوڑیں گے۔ یہی صورتحال بالکل یہاں پر ہے، بلکہ اس سے بڑھ کر کے ہے۔ اس نے طرح طرح سے مغالطے میں ڈالنے کی کوشش کی، کبھی یہ کہا، پچھلے ہفتے بھی شاید ہم نے اس شک کو چھیڑا تھا، کبھی اس نے یہ کہا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم
خاتم النبیین ہیں، جس کا مطلب نبوت آپ پر ختم ہو گئی، اور جب کوئی چیز ختم ہو جاتی ہے تو اس میں نقص اور کمی آ جاتی ہے، اس لیے اس نقص کمی کو دور کرنے کے لیے اس سلسلے کو جاری رکھنا ضروری ہے تاکہ یہ سلسلہ چلتا رہے، اس میں کوئی کمی نہ آئے۔ اس نے یہ دھوکہ دینے کی کوشش کی۔ یہاں ختم نبوت کے معنی نقص اور کمی والے نہیں ہیں، یہاں خاتم النبیین کا مطلب یہ ہے نبوت کے جتنے مراتب تھے اور جتنے مراحل اور منازل تھے سب کو طے کر کے مرتب کر دیا گیا ہے، اب اس میں کوئی کمی نہیں رہ گئی ہے۔ جیسے ایک بلڈنگ بنتی ہے، تھوڑا تھوڑا اس میں کام ہوتا ہے، آہستہ آہستہ تیاری چلتی ہے، آپ سے کوئی پوچھتا ہے تو آپ کہتے ہیں نہیں ابھی کام باقی ہے، نہیں ابھی کام باقی ہے، ابھی کام چل رہا ہے۔ جب اس کی آخری اینٹ لگ جاتی ہے، پلاسٹر ہو جاتا ہے، پینٹ ہو جاتا ہے، وائرنگ مکمل ہو جاتی ہے اور آپ رہنے لگتے ہیں، تب کوئی کہتا ہے، آپ کہتے ہیں کام ختم ہو گیا ہے۔ اب سامنے والا آپ سے کہے ارے یار جب کام ختم ہو گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں کمی آ گئی ہے، کام تو چلنا چاہیے تھا، بھائی مکمل ہو گیا ہے۔ ختم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اب اس کے جتنے نقائص تھے، اس میں جتنی کمیاں تھیں، اس کی جتنی ضرورت تھی، سب کو پورا کر دیا گیا ہے۔ یہی حال تھا پہلے انبیاء کرام کا، وہ نکلتے تھے اور آتے اور جاتے تھے، ان کے بعد گمراہیاں پھیلتی تھی، ان کے بعد شرک و کفر آتا تھا، پھر دوسرا نبی بھیجا جاتا تھا، وہ اسے مٹاتا تھا، پھر تیسرا نبی آتا تھا، ہر نبی آتا اور دوسرا نبی اس کے بعد آتا، یہ سلسلہ چلتا رہا۔ ہر نبی کی حیثیت ایک ستارے کی، ہر نبی کی حیثیت ایک چاند کی، یہ سلسلہ چلتا رہا، لیکن روشنی پوری طرح سے کامل نہیں ہو رہی ہے، کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں اندھیرا ہے اور کہیں نہ کہیں کچھ گڑبڑ ہو جا رہا ہے۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم ایک آفتاب و مہتاب بن کر کے آئے اور جہاں کہیں کوئی کمی لگی آقا مدنی نے اسے پورا کر کے دکھا دیا، اب اس کے بعد کوئی ضرورت باقی نہیں رہی۔ اسی کو مستر حسوری نے کہا ودیعت اس قدر کی ملت بیضا کی تابانی، قیامت تک نہیں ہے اب ضرورت پیغمبر ثانی، اب پیغمبر ثانی کی کوئی ضرورت ہی نہیں رہ گئی ہے۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کر کے دیا اور فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں، میرے بعد کوئی رسول نہیں، میرے بعد کوئی آنے والا نہیں، اور اتنے صاف لفظوں میں ارشاد فرمایا کہیں ذرہ برابر کوئی گنجائش نہیں نکلتی ہے کہ کوئی کسی اعتبار سے اس میں کوئی شک نکالے اور اس میں کوئی راستہ پیدا کرے۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے ایک شک اور نکالی، اس نے کہا کہ جیسے کافروں کا عقیدہ ہے اور یہ بہت سے غیر مسلموں کا عقیدہ ہے جسے آواگمن کہتے ہیں ہندی میں، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے دوبارہ جنم لینا۔ اگر آپ کا کرم اچھا ہے، کام اچھا ہے، آپ دوسرے جنم میں اچھے انداز میں آئیں گے، اور اگر آپ کا کام گڑبڑ ہے آپ دوسرے جنم میں جانور وغیرہ بنا کر کے بھیجے جائیں گے۔ یہ ان کا عقیدہ اسی دنیاوی اعتبار سے، تو وہ اس عقیدے کا اس نے سہارا لیا اور کہنے لگا کہ نیا نبی تو نہیں آئے گا، لیکن جو شخص نبوت کا قائل ہو اور نبی جیسا بننا چاہتا ہو پھر وہ نبی کے عکس کی صورت میں آ سکتا ہے۔ ذلی اور بروزی اس نے ایک اصطلاح ایجاد کی جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نبی جو آ رہا ہے آپ بعد میں وہ پہلے والا نبی ہی کا عکس ہے اور اسی نبی کا وہ اثر ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ ایک تو اس کا کہیں ثبوت نہیں، دوسرے کی حدیث اس کا انکار کرتی ہے، آیتیں اس کے انکار کرتی ہیں اور اسے رد کرتی ہیں، وہ بار بار سمجھاتی ہیں کوئی نبی نہیں، کسی بھی اعتبار سے آنے والا نہیں ہے، کسی بھی اعتبار سے نمودار ہونے والا نہیں ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی۔ رسالت کا بھی کام ختم ہو چکا ہے، نبوت کا بھی کام ختم ہو چکا ہے، اب میرے بعد کوئی رسول نہیں، اب میرے بعد کوئی پیغمبر نہیں، اب میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے تو جھوٹا دعویٰ کرتا ہے، اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے تو اس کے دعویٰ کو رد کرنا ضروری ہے، اپنے عقیدے کو سنبھالنا ضروری ہے، دنیا کو یہ بتلانا ضروری ہے میرا نبی آخری نبی ہے، دنیا کو یہ بتلانا ضروری ہے میرا نبی آخری پیغمبر ہے، دنیا کو یہ بتلانا ضروری ہے نبوت اور رسالت کا سلسلہ بند ہو چکا ہے، دنیا کو یہ بتلانا ضروری ہے۔ اب اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے تو سراسر کذاب اور دجال ہے جو فراڈ سے کام لے رہا ہے، جس کے بارے میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری اور دوسری روایتوں میں فرمایا سیکون بعدی، میرے بعد 30 کذابون
دجالون یدعی النبوۃ، میرے بعد 30 جھوٹے آئیں گے، دجال اور فراڈیے آئیں گے، سب کے سب نبوت کا دعویٰ کریں گے۔ آقا فرماتے ہیں انہ لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، یہ جتنے بھی آئیں گے سب کے سب جھوٹے ہوں گے، یہ جتنے بھی دعویٰ کریں گے سب کے سب فراڈیے ہوں گے، یہ جتنے بھی دعویٰ کریں گے سب کے سب ایک نمبر کے دھوکے باز ہوں گے۔ یاد رکھو میں آخری نبی ہوں، انا خاتم الانبیاء ومسجد خاتم مساجد الانبیاء، میں سب سے آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، اور میری مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم یہ انبیاء کی آخری مسجد ہے۔ اب کوئی دوسری مسجد نبوی تعمیر نہیں ہو سکتی، نہ کوئی ایجاد ہو سکتی ہے، نہ کوئی بن سکتی ہے۔ جب کوئی مسجد نبوی نہیں بن سکتی ہے تو پھر نبی کوئی دوسرا کہاں سے آ سکتا ہے؟ اس لیے اس عقیدے کو پیوست کر لیجئے اور دل و دماغ میں بٹھا لیجئے۔ 7 ستمبر 1974 کو مرزا غلام محمد قادیانی کے گنڈوں نے ہمارے مدارس کے کچھ طلبہ کو پاکستان کے ایک علاقے میں زبردستی اپنی نبوت منوانے کے چکر میں ان سے چاہا کہ پمپلیٹ تقسیم کر کے کچھ اپنی نبوت منوا لیں، لیکن وہ جہلے پڑھے لکھے تھے، انہوں نے انکار کیا اور کہا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ نتیجہ یہ نکلا کہ جب طلبہ وہاں سے چلے گئے، منصوبہ بنایا گیا، واپسی میں طلبہ کے اوپر حملہ کیا گیا، رقص کرنے کے لیے عورتوں کو ساتھ لایا گیا، جب طلبہ کو پیٹ پیٹ کے شہید کیا گیا، 30 طلبہ شہید ہو گئے، سینکڑوں طلبہ زخمی ہوئے، اور وہاں پہ جب زخمی ہوتے تھے اور چیخ و پکار کرتے تھے، ان کی رقاصائیں اور ڈانسرا یہ ڈانس کرتی تھی اور رقص کرتی تھی، اس طریقے سے ایک طوفان برپا کیا گیا۔ نتیجہ یہ نکلا پاکستان میں ایک ہلچل برپا ہوئی، اور اس کے بعد عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے کانفرنس اور پروگرام شروع ہوا۔ 30 مئی سے اس کا آغاز ہوا، 3 مہینے یہ سلسلہ چلتا رہا، مستقل اس پر بحث ہوتی رہی، علماء کرام ذمہ داری سنبھالتے رہے اور جگہ جگہ پروگرام کرتے رہے اور لوگوں کو یہ سمجھاتے رہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آخری پیغمبر اور آخری نبی ہیں، مرزا غلام محمد قادیانی یہ دجال اور کذاب ہے، اس کی نبوت کا کوئی اعتبار نہیں، جو اس کے بارے میں کوئی شک اور شبہ سے کام لیتا ہے اس کا ایمان بھی صحیح سالم نہیں ہے۔ 3 مہینے تک یہ بحث چلتی چلتی آخرکار اسمبلی تک پہنچی، ذوالفقار علی بھٹو موجود تھا، اس کے یہاں یہ بحث گئی، اس نے کہا یہ تو آپ لوگوں کے فتوے کا کام ہے، ہماری کرسیوں سے کیا لینا دینا۔ مولانا نے اسے سمجھانے کی کوشش کی اور فرمایا کہ اگر تیری کرسی پہ کوئی حملہ کرے تو تجھے کیا کہے گا؟ اس نے کہا میں یہی کہوں گا کہ یہ غلط کر رہا ہے، اور اگر بس چلے گا تو اسے قتل کیا جائے گا یا اسے پاگل خانے بھیجا جائے گا۔ حضرت نے فرمایا سن لے کان کھول کر کے، تیری کرسی سے کہیں زیادہ مقدس محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی کرسی ہے، جس پہ حملہ ہو رہا ہے، جسے سنبھالنا ہمارا بھی فریضہ ہے اور تیرا بھی فریضہ ہے۔ نتیجہ یہ نکلا 7 ستمبر 1974 کو پاکستان کی اسمبلی میں اس بھٹو نے یہ قانون منظور کیا کہ یہ ماننے والے اور مرزا غلام محمد قادیانی سب کے سب کافر ہیں، ان کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں کیا جا سکتا ہے، ان کو مسلمانوں کے قبرستان میں جگہ نہیں دی جا سکتی ہے، انہیں اقلیت قرار دیا گیا، آئین کے اعتبار سے بھی انہیں کافر قرار دیا گیا۔ یہ کوئی معمولی کام نہیں تھا، علماء اس معاملے میں ہمیشہ آگے رہے ہیں اور رہتے اور رہیں گے انشاءاللہ تعالی، لیکن حکومت کا کوئی کارندہ ایسا فیصلہ دے دے ان لوگوں کے خلاف جن کی پشت پرائی امریکہ کر رہا ہو، ان لوگوں کے خلاف جن کی پشت پرائی برطانیہ کر رہا ہو، لیکن بھٹو نے سائن کر کے دیا اور نتیجہ یہ نکلا انہیں متفقہ طور سے کافر قرار دیا گیا۔ شاید بھٹو کی مغفرت کے لیے یہی ایک واقعہ کافی ہو جائے۔ وہاں پہ علماء نے جان کی قربانی دی، مال کی قربانی دی، کیا ہم سے اتنا نہیں ہو سکتا کہ ہم اپنے عقیدے کو محفوظ رکھیں اور ہم اسے سالڈ رکھیں؟ اگر کوئی اس طرح کی بات چھیڑے ہم اسے کہیں، ہم سننے کے لیے تیار نہیں ہیں، ماننا تو دور کی بات ہے۔ ہم اس عقیدے کو اپنی جان پہ کھیل کر کے بچانے والے لوگ ہیں اور ہمارے علماء نے جان پہ کھیل کر کے بچایا ہے۔ ایک عالم کا بیٹا ہے، وہ وفات پانے کے قریب ہے، ڈاکٹر بول رہا ہے آپ کا بیٹا شام تک مر جائے گا، بچنے والا نہیں ہے، مولانا اسے گھر لے کر کے آتے ہیں، اس کی نبض آخری حرکت کر رہی ہے، لوگ انتظار میں ہیں کب جان نکلتی ہے، باپ کھڑا ہے، بیٹے کی جان نکلنے والی ہے، دروازے پہ دستک ہوتی ہے، حضرت باہر نکلتے ہیں، ایک شخص بوڑھا کھڑا ہوا ہے، کہتا آپ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے یہاں قادیانوں نے بلوا مچا رکھا ہے، پورا علاقہ گمراہی کا شکار ہو رہا ہے، لوگ اسے نبی مان رہے ہیں، آپ کی ذمہ داری ہے آپ چل کر کے اسے سنبھالا دیں۔ حضرت اندر آتے ہیں،
بیگ اٹھاتے ہیں, باہر نکلنے لگتے ہیں. اہلیہ دامن پکڑتی ہیں, کہتی ہے بیٹا ختم ہونے کے قریب ہے. ارے کم سے کم رک جاتے, اس کی وفات تو ہو جاتی, تب تو قدم باہر نکالتے. 2-4 گھنٹے شاید بچے ہوں. آپ کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت کہتے ہیں میں جا رہا ہوں. آسمان کی طرف سر اٹھا کر کے بولتے ہیں میں جا رہا ہوں اپنے نبی کی ذات کی حفاظت کے لیے. ذات نبی کی حفاظت, یہ قول نبی کی حفاظت سے کہیں بڑھ کر کے ہے. میرا یہ فریضہ ہے, میں اس کے لیے نکل رہا ہوں. بیٹا آنکھ کھولتا ہے, کہتا ابا جان کہاں جا رہے ہیں؟ مجھے تنہا چھوڑ کر کے. چند لمحے باقی ہیں. حضرت آتے اس کی پیشانی کا بوسہ دیتے ہیں, پھر لوٹتے ہیں, کہتے ہیں بیٹا کل قیامت میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. پھر حضرت پہنچتے ہیں بس اسٹیشن. بس میں جیسے ہی بیٹھتے ہیں دوڑتے دوڑتے قاصد جاتا ہے, کہتا ہے آپ کے بیٹے کی وفات ہو گئی ہے, چل کے نماز جنازہ تو پڑھا دیجئے. حضرت کا جواب سنیے اور سر دھلیے, اپنی بے حسی دیکھیے. حضرت کیا کہتے ہیں, جا کر کے یہ کہہ دو نماز جنازہ فرض عین ہے. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی حفاظت کرنا نماز جنازہ فرض کفایہ ہے, آپ کی ذات کی حفاظت کرنا فرض عین ہے. فرض عین اہم ہے, فرض کفایہ غیر اہم ہے. وہ اور لوگ پڑھ دیں گے, مجھے جانے دیا جائے, کل قیامت میں ملاقات کروں گا بیٹے سے. یہ کہہ کر کے اس علاقے میں پہنچتے ہیں. 3 دن کا قیام ہوتا ہے. قادیانی بوریا بستر لے کر کے بھاگتے ہیں, لوگوں کا ایمان بچا کر کے. 3 دن بعد واپس آتے ہیں. اہلیہ کہتی ہیں آپ چھوڑ کر کے چلے گئے تھے, بیٹا کہتا ہوا چلا گیا, باپ کا آخری دیدار نہیں ہوا اور باپ بھی مجھے دیکھ نہیں سکا. حضرت نے وہاں سے قدم آگے بڑھایا, قبرستان پہ پہنچے اور جا کر کے کہا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے کے واسطے سے یہ دعا کرتا ہوں اللہ تیری مغفرت فرمائے, کل قیامت میں جنت میں ہم دونوں کی ملاقات ہو. پھر واپس گھر آتے ہیں. شام میں جب سوتے ہیں خام میں دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں ابا جان. بیٹا کہتا ہے ابا جان آپ کے اس عمل کی وجہ سے اللہ نے میری مغفرت فرما دی, کل قیامت میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. دنیا اس مرد مجاہد کو, دنیا ختم نبوت کے محافظ کو مولانا غلام ہزاروی غوث ہزاروی رحمت اللہ علیہ کے نام سے جانتی ہے. یہ ہمارے تھے اکابرین جنہوں نے تن من کی بازی لگا کر کے ایسے حفاظت کی تھی. کیا ہم سے اتنا نہیں ہو سکتا کہ ہم جان کی پرواہ کیے بغیر, مال کی پرواہ کیے بغیر, آل اولاد کی پرواہ کیے بغیر اس عقیدے کے تحفظ کے ذمہ داری لیتے ہوئے آگے بڑھنے کی کوشش کریں. کہیں کوئی سر اٹھائے اس کے فن کو کچلنے کی کوشش کریں اور دنیا کو یہ بتلا دیں کل بھی ہمارا یہ عقیدہ بالکل سالڈ تھا اور آج بھی ہے اور آئندہ بھی رہے گا. ہم اس میں کوئی سودا کرنے والے نہیں ہیں, ہم اس میں کوئی کمپرومائز کرنے والے نہیں ہیں. بعض لوگوں کا نام لینا ان کی شہرت کا ذریعہ بنتا ہے, اس لیے اکثر نام نہیں لیا جاتا. لیکن ایک پاکستان کا کمینہ ہے جس کا نام غامدی ہے, جسے ہمارے بہت سے پڑھے لکھے بھی سنتے ہیں, بڑے منطقی انداز میں بات کرتا ہے اور بہت سلجھے ہوئے انداز میں. 1 نمبر کا قادیانیت نواز ہے اور قادیانی کی باتوں کو اور اس کے دفاع کو اپنی باتوں میں گھسڑتا رہتا ہے. اور ہمارے وہ لوگ جو اس لائن کے پڑھے ہوئے نہیں ہیں اس سے متاثر ہوتے ہیں. یاد رکھیں آپ کے عقیدے پہ وہ ڈاکہ ڈال رہا ہے, اگر اس نے اس عقیدے پہ ڈاکہ ڈال دیا کل قیامت میں آپ کی بخشش نہیں ہوگی, اللہ معاف نہیں کرے گا. کیونکہ جس کو شک ہو جائے کہ نبی آخری نبی نہیں ہے پھر اس کا کوئی عقیدہ نہیں, پھر اس کے لیے کوئی معافی نہیں. اس لیے اس عقیدے کی چڑھ کر کے حفاظت کیجیے اور یاد رکھیے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں, اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. اس عقیدے کو خود بھی مضبوطی سے پکڑیں اور دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں. یہاں شاگرد میں مجھے پتا چلا کہ کچھ لڑکے ایسے ہیں جو شکیل کو نبی ماننے لگے اور اس کے ہاتھ پہ بیعت کر چکے ہیں. میں نے یہاں سے کچھ لوگوں کو لگایا اور میں نے کہا پتہ لگاؤ. ایک سامنے کا کوئی نہیں ہے. میں نے کہا رپورٹ پکی ہے, کم سے کم 4-5 نوجوان انگریزی پڑھے ہوئے جو اپنے کو سمجھتے ہیں مولانا کی ضرورت نہیں ہے وہ اس کا شکار ہوئے ہیں. نتیجہ یہ نکلا ایک جیالے صاحب کھڑے ہوئے, انہوں نے پتہ لگایا, 5 کو پکڑ کر کے لایا, پکڑ کے پیٹا بھی, سب سے توبہ بھی کرائی اور سب سے کہا آج کے بعد سے اگر کوئی اس طرح کا دعویٰ کرے اسے ہمارے حوالے کرو, تم لوگ چکر میں مت پڑا کرو ورنہ تمہارا ایمان بھی لے لیں گے, تمہارا دین بھی لے لیں گے اور تمہاری دنیا بھی برباد ہوگی. اللہ رب العزت ہمیں اس عقیدے پہ جمنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کی حفاظت کی بھی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین.